اگر آپ کو ڈاک یا پیغام بری لگتی ہے تو میک سینس، لیکن اگر آپ ڈاکیے سے نفرت کرنا شروع کر دیں تو یہ تو کوئی سمجھداری کی بات نہیں ہے۔ فیصل واڈا صاحب نے دو ٹوک لفظوں میں 27ویں آئینی ترمیم آج سینٹ سے منظور ہونے سے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ یہ سوچنا چھوڑ دیں کہ 27ویں آئینی ترمیم منظور ہوگی یا نہیں ہوگی، اس کی تو مٹھائی کھا لیں، یہ تو منظور ہو گئی، اب آپ 28ویں کا سوچیں کہ اس کا کیا ہونا ہے۔ دیکھیں عرفان صدیقی صاحب بیمار ہوئے، اللہ تعالیٰ ان کو جلد از جلد صحت کاملہ عاجلہ مستقلہ عطا فرمائے۔ سنا ہے کہ ان کی صورتحال کافی کریٹیکل ہے، وہ وینٹیلیٹر پر ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کاملہ عطا فرمائے، سب بیماروں کے حال پہ رحم کرے۔ عرفان صدیقی صاحب کی بیماری اور جو اپنے نیشنل پارٹی والے ہیں عبد المالک بلوچ صاحب، ڈاکٹر عبد المالک بلوچ صاحب، جو گزشتہ ٹرم میں نواز شریف کے ساتھ ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے، جمہوریت اور آزادی اور انصاف اور آئین اور ووٹ کی عزت اور اسی طرح کے مزاحیہ قسم کے امور کے لیے خدمات سر انجام دیتے رہے ہیں، آج انہوں نے فیلڈ مارشل عاصم منیر کو جمہوریت کی بقا کے لیے ووٹ دینے سے انکار کر دیا، ان کی ایکسٹینشن کو۔ چنانچہ ان کا ایک ووٹ جب نکل گیا اور اوپر سے عرفان صدیقی صاحب علیل ہو گئے تو ایک ووٹ کی کمی ہو گئی، تو اسٹیبلشمنٹ نے کہا ایک ووٹ کیوں، ہم آپ کو 2 ووٹ دیتے ہیں۔ چنانچہ ایک بندہ پاکستان تحریک انصاف کا توڑ لیا گیا اور ایک بندہ JUIF کا توڑ لیا گیا، اور 27ویں آئینی ترمیم سینٹ سے منظور تو ہو گئی۔ لہٰذا جو فیصل واڈا صاحب نے صبح فرمایا تھا کہ یہ تو سوچنا ہی چھوڑ دینا کہ 27ویں آئینی ترمیم منظور ہونی ہے نہیں، تو وہ تو ہو گئی۔ قومی اسمبلی میں ویسے ہی ممبران کی تعداد زیادہ ہے، جتنی چاہیے اس سے زیادہ ہے، اور سنتے ہیں کہ میاں نواز شریف ووٹ نہیں دیں گے۔ جی ہاں، آپ کو شاید عجیب لگے، لیکن میاں نواز شریف ہو سکتا ہے سال 2 سال 4 سال بعد 5 سال بعد، اللہ ان کو لمبی زندگی دے، وہ کسی وقت اچانک جوش میں آئے اور ان کے اندر سے پھر وہی ووٹ کو عزت دو والا جو جن ہے وہ بیدار ہو، اور وہ کہیں کہ میں نے تو اس وقت بھی 27ویں آئینی ترمیم کو ووٹ نہیں دیا تھا، شہباز شریف نے ووٹ دیا تھا۔ خیر، تو 27ویں آئینی ترمیم پر وہ بھی قومی اسمبلی میں سنا ہے کہ ووٹ دینے نہیں آئیں گے۔ رانا تنویر صاحب نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے اشارہ دیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ اگر ضرورت پڑی تو نواز شریف کو بلا لیں گے، ورنہ ہمارے پاس بندے پورے ہیں۔ تو گویا نواز شریف نہیں آ رہے اس وقت تک، یہی لگتا ہے۔ وہ بھی ویسے بائی دا وے علیل ہیں، ان کے بارے میں بھی خبریں یہی آ رہی ہیں کہ ان کو کوئی صحت کا پرابلم ہے، لیکن ظاہر ہے ایسا پرابلم نہیں ہے کہ وہ ووٹ دینے نہ آ سکیں، مگر وہ بھی اپنے آپ کو ایک تھوڑا سا ڈیموکریٹ ثابت کرنے کی کوشش کریں۔ بندہ پوچھے آپ کی پوری جماعت یہ کام کر رہی ہے تو کہاں کی ڈیموکریسی اور کہاں کی سویلین سپریمیسی؟ ظاہر ہے پوری کی پوری پارلیمنٹ قطار اندر قطار حاضر ہے فیلڈ مارشل صاحب کو تاحیات امیونٹی دینے کے لیے، اور اب تو ماشاءاللہ زرداری صاحب بھی امیونٹی لے رہے ہیں۔ بہر یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اور فیصل واڈا صاحب کہہ رہے ہیں کہ 28ویں ترمیم ہونے والی ہے، اور بات بھی صحیح ہے۔ 28ویں ترمیم جب ہوگی تو وہ ہوگی، اب سال بعد ہو 6 مہینے بعد ہو، اس سے زیادہ عرصہ تو شاید نہیں لگاتی اسٹیبلشمنٹ۔ 26ویں ترمیم کے بعد بھی سال ہی لگایا ہے، تو یوں لگتا ہے کہ 28ویں ترمیم کے لیے بھی اب سال ہی لگایا جائے گا۔ اب آپ کو پہلے عرض کیا تھا، آپ سب کو خود بھی پتا تھا، بہت اچھی طرح سے پتا تھا کہ 26ویں آئینی ترمیم میں عمران خان کو فکس کرنا تھا، 27ویں آئینی ترمیم میں اپنے ہاتھ میں طاقت بڑھانی تھی، اور 28ویں آئینی ترمیم میں اپنے الائز کے ہاتھوں سے طاقت لے کر ساری کی ساری اپنے ہاتھ میں کی جانی ہے۔ جی ہاں، یہ مدارج ہیں، یہ ارتقاء ہے۔ تو 28ویں آئینی ترمیم اب جب کبھی آئے گی، بقول فیصل واڈا صاحب کے بس آئی کے آئی، سال 1.5 سال 12 شاید لگ جائے، تو وہ جب آئے گی تو اس میں پھر یہ زرداری شرداری اور پیپلز پارٹی شارٹی اور نون لیگ شیک سب فارغ، پھر ایک ہی نام ہوگا ملک میں، اور وہ ہوگا فیلڈ مارشل حافظ سید عاصم منیر۔